اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحم فرمانے والے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں زوج محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گی حضرت ام حبیبہ کی اوائل زندگی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی جو زندگی کی کتاب ہے، جو کہانی ہے، اس کا آغاز اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہا اور آپ کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کہ ابھی مسلمانوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا۔ یہ ان کی سب سے بڑی نیکی کی بات تھی کہ ان کو اول المسلمین کہا جاتا ہے، یعنی بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والے، اسلام لانے والے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی دوسری بڑی فضیلت اسلام کے لیے ہجرت کرنا، مطلب اللہ کی خاطر اپنے گھر بار، اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ یہ وہ ہجرت جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور بہت ثواب کے لحاظ سے افضل ہے۔ تو اسلام میں پہل کرنا، ہجرت کا حکم ملتا ہے، فوراً سے ہجرت کرنا، سب سے بڑے انعامات جو آپ کو ملے۔ اور اس کے بعد آگے جا کر جس کا ہم ذکر کریں گے کہ جو سب سے بڑا انعام آپ کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا تھا۔ تو اس طرح سے آپ رضی اللہ عنہا کو خیر البشر، یعنی کہ دنیا میں سب سے اچھے انسان کا ساتھ ملا، اور آپ رضی اللہ عنہا سارے مومنین کی ماں بن گئی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنی نیک خاتون جو کہ شادی کے بعد با اختیار اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کی بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے جو پہلا نام ہے وہ رملہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص، اور جن کو ہم ہندا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو رملہ یعنی کہ ام حبیبہ کے 2 بھائی امیر معاویہ اور یزید تھے۔ تو ان کا نام ام حبیبہ اس طرح سے پڑا کہ جب ام حبیبہ اور عبید اللہ بن جہش کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ان کا نام حبیبہ رکھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا ام حبیبہ کہلانے لگی، اور اپنے اصلی نام سے زیادہ ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور آپ رضی اللہ عنہا کے جو شوہر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، مطلب کزن تھے، آپس میں ہی رشتہ دار تھے۔ اور پھر مکہ میں بتوں کی جو پوجا کی جاتی تھی اس سے بیزار رہتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر ان کو، ان کے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ان کو یقین تھا، اس لیے جب اسلام کا پیغام سنا تو اپنی بیوی سمیت فوراً سے اسلام لے آئے۔ آہستہ آہستہ جب مسلمان مکہ کے لوگ ہوتے چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو لوگوں کو بہت تشویش ہوئی کہ مکہ کے کمزور لوگ تو اسلام قبول کر رہے تھے، اب یہ کیا کہ عمر جیسے بہادر اور نڈر لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مکہ والوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی،
तब हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म हुआ। तो इस हिजरत करने वालों में, इन महाजरीन में उबैदुल्लाह बिन जहाश और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थी। लेकिन उबैदुल्लाह की बदकिस्मती ये थी कि वो वहाँ पर जाकर इस्लाम से उसका दिल जो है वो खट्टा हो गया, मैला हो गया, और वो अपने दीन से फिर गया, मुर्तद हो गया, और इसी हालत में, इसी मुर्तद इस्लाम की हालत में हबशा में वफ़ात पा गया। उम्मे हबीबा को जो अल्लाह ताला ने एक और फ़ज़ल से नवाजा था, वो ये था कि वो सच्ची ख्वाबें देखा करती थी, कि उनको आइंदा जो आने वाले वाक़यात हैं और हालात हैं उनका अंदाज़ा हो जाता था। चुनांचे इसी मौके पर हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में अपने शौहर उबैदुल्लाह को इंतहाई बुरी और मकरूह सूरत में देखा, जिससे मैं घबरा गई और मैंने ये ताबीर ली कि उसके हाल में तग़य्युर पैदा होगा। सुबह होते ही उबैदुल्लाह बोला, उम्मे हबीबा मैंने दीनों पर गौर किया है, मतलब जितने भी दीन हैं, ईसाईयत है, यहूदी है, या शिर्क है, या मुसलमान है, तो मैंने ईसाईयत से बेहतर कोई दीन नहीं पाया, तो मैं ईसाईयत के करीब हो गया, तो मैंने जो है वो ईसाई बन गया। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि मैं बोली, अल्लाह की कसम उस दिन में तुम्हारे लिए भलाई नहीं, और मैंने उससे अपने ज़ात का ख्वाब भी बयान किया, मगर उसने ख्वाब की कोई परवाह नहीं की और शराब पर टूट पड़ा, यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़या हो गई। फिर मैं ख्वाब में देखती हूँ कि एक आने वाला मुझे उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकारा है। घबरा कर जब मेरी आँख खुली और मैंने उसकी फिर ये ताबीर ली कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लेंगे। गौरतलब बात यह है कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ताला ने इतना मजबूत दिल का मालिक बनाया था कि वो इतने मुश्किल हालात में भी इस्लाम पर कायम रही, कि जब ना बाप साथ है, न कोई ख़ानदान का अज़ीज़ करीबी मर्द साथ है, ना बाप है, ना शौहर है, लेकिन वो फिर भी इस्लाम पर कायम है, इस्लाम की खातिर दुख उठा रही हैं। घर में अबू सुफियान जैसे जालिम बाप का सामना होता है तो वतन छोड़ देती हैं, परदेस में चली जाती हैं, हिजरत कर लेती हैं, शौहर मुर्तद हो जाता है और वहाँ पर मर जाता है, बेवा हो जाती हैं, इतनी मुश्किलात का सामना करती हैं, एक कमज़ोर औरत लेकिन दिल नहायत मजबूत, कि अल्लाह ताला का कितना ख़ास फजल नज़र आता है कि एक तरफ तो एक के बाद एक मुश्किलात हैं, उनका सामना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला उनको एक के बाद एक फजल के दरवाज़े उनके लिए खोलते चले जाते हैं। तो कितना अल्लाह ताला के ऊपर प्यार आता है, उसकी रहमत के ऊपर यकीन आता है कि अल्लाह ताला जब किसी से प्यार करता है, जब किसी से मोहब्बत करता है, तो फिर उसका साथ भी खूब देता है, उसके लिए रहमतें और बरकतें निछावर कर देता है। और सबसे बड़ी बरकत और रहमत जो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्से में आई कि अल्लाह ताला ने नबी करीम के दिल में ख़ुद डाला कि ये मज़लूम औरत एक सरदार की बेटी है, इसने इतनी जो है वो तकलीफ़ें सही हैं, सरदारों के काबिल है, तो आपने सोचा कि मैं इसको सहारा दूँ, इससे निकाह करूँ और इससे निकाह करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके अपने घर ले आऊँ। तो ये 7 हिजरी का वाक़या है जब आपने बादशाहों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखे, तो उनमें से एक ख़त आपने हबशा का जो बादशाह है नजाशी को भेजा। तो नजाशी ने आपका जो ख़त है उसको आँखों से लगाया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस ख़त में आपने ये भी लिखा था कि मतलब नजाशी ख़ुद आपका निकाह जो है वो अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा से पढ़ा दें। तो यही नजाशी ने उम्मे हबीबा के दरवाज़े के पास के बाहर ये पैगाम भिजवाया कि नबी वसल्लम तुमसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने निकाह में लाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो बहुत ही खुशियों के साथ
اور برکتوں کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ یہ نکاح جو ہے وہ محرم میں 7 ہجری میں جو ہے وہ پیش آیا، اور تب حبیبہ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 پر سے مطلب زیادہ تھی، اوپر تھی، اور نکاح کے کچھ عرصے کے بعد سب مہاجرین نے مدینہ جانے کی تیاری شروع کر دی، اور نجاشی نے بھی حبیبہ رضی اللہ عنہ کو تیار کروایا، تحائف دیے، اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیا۔ ابرہہ نے آپ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی عورتوں کو حکم دے دیا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس اتر ہے وہ سب آپ کو بھیج دیں، اور پھر جو عطر کے تحائف جمع ہوئے وہ سب بھی آپ کو دے دیے گئے۔ ابرہہ آپ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتی تھی، اور روانگی کے وقت بڑے چاؤ سے آپ کو تیار کیا، آپ کو بار بار یہی کہتی کہ میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دینا۔ تو اس طرح سے اس خوش نصیب دلہن کا استقبال بڑے خوشگوار دنوں میں ہوا۔ خیبر کی جو مہم ہے اس میں فتح نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اس فتح سے بہت خوش تھے، اور کامیاب اور بامراد ہو کر مدینہ تشریف لے گئے۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو حبیبہ رضی اللہ عنہ مدینہ ہی ٹھہری، اور ابی طالب نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور سب نے بہرحال بہت ہی اچھے طریقے سے اس جوڑے کا خیر مقدم کیا، الحمدللہ۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے بہت سے جو اسلام کے دشمن تھے ان کو اسلام لانے کا موقع ملا، جن میں سب سے پہلے حبیبہ کے ان کے والد ابو سفیان۔ جب وہ اسلام لے کر آئے، ایمان لے کے آئے، تو بہت حبیبہ خوش ہوئی، اور آپ کی جو والدہ ہندہ بھی تھی وہ بھی مسلمانوں کی شدید دشمن تھی۔ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے جنگ احد کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ یہ بہت ہی بہادر اور نڈر بے خوف عورت تھی۔ جب ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اعلان کرتے سنا تو آگے بڑھ کر اپنی خاوند کی داڑھی کو پکڑ لیا، اور مکہ والوں کو آوازیں دینا شروع کر دیں کہ آؤ اس بڈھے احمق کو قتل کر دو، کہ اس کا دماغ پھر گیا کہ یہ نبی کریم کے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ لیکن یہ وہی عورت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تو مکہ والوں نے گروہ در گروہ آ کر اسلام قبول کر لیا، اور مردوں کے بعد خواتین بھی آئیں، ان میں ہندہ بھی شامل تھی، نقاب پہن کر آئی، اور نقاب پہنا پردے کی وجہ نہیں تھی بلکہ وہ شرمندہ تھی، اتنے مظالم کر چکی تھی، اور چاہتی تھی کہ اب کوئی ان کو پہچانے نہ، کوئی ان کو جان نہ سکے، ان کو پہچان نہ سکے۔ تو اس اجتماعی بیعت میں شرکت سے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ تو حبیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان پر بڑے بڑے جو ہیں وہ فضائل کیے۔ ان کے والدین اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو گئے، اور نبی کریم علیہ وسلم کا بھی یہ دستور تھا کہ جب کوئی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا تو نبی کریم علیہ وسلم اس کے تمام قصوروں کو اور غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ حبیبہ بھی ان ازواج میں سے تھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کے لیے فوراً سے سبقت کرتی، فوراً سے آگے بڑھتی۔ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ ساری زندگی 12 نفل روزانہ پڑھتی رہیں، اور جنت میں گھر کا شوق پیدا ہونا اس نیک تربیت کا نتیجہ تھا جو کہ ہمارے نبی نے اپنی ازواج کی تھی۔ اور بخاری میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سننے کے بعد میں نے ان رکعتوں کو ہمیشہ پڑھا، میں نے کبھی بھی نہیں ان کو چھوڑا۔ ایک موقع پر حضرت زینب ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے المومنین حبیبہ کی خدمت میں جب ایک دفعہ حاضر ہوئی تو ان دنوں آپ کے والد ابو سفیان فوت ہوئے تھے،
حبیبہ نے میری موجودگی میں زرد رنگ کی خوشبو منگوائی، پہلے اپنی لونڈی کو لگائی، پھر اپنا ہاتھ اپنے رخساروں پر ملا اور ساتھ ہی فرمایا، خدا کی قسم مجھے خوشبو لگانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، بالکل خواہش نہیں ہے، مگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اور آخری دن پر ایمان لانے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا سوگ کرے، البتہ بیوی اپنے خاوند کے مرنے پر 4 ماہ اور 10 دن سوگ میں گزار سکتی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ دل تو یہی چاہتا ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، ان کے گھرانے کی باتیں کرتے رہیں، نیک بیویوں کی باتیں، آپس میں پیار محبت سے ان کے رہنے کی باتیں، اتفاق کی باتیں، نیکی میں آگے بڑھنے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی دوڑ کی باتیں ہمارے اندر یہ شوق پیدا کرتی ہیں، ہماری معلومات میں اضافہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی عادات کے بارے میں، اپنے اعتبار کے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ چیزیں، یہ عادات ہمارے اخلاق میں کہاں ہیں اور کتنی ہیں، کتنی ضرورت ہے ان کو سنوارنے کی اور ان کو نکھارنے کی۔ بہرحال حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں، وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں کہ جو ہمیں درس دیتی ہیں بہادری کا، شجاعت کا، ہمت کا، حوصلے کا، کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی ڈٹے رہنے کا، مستقل مزاجی کا، مقابلہ کرنے کا اور زندگی کو آگے سے آگے لے کر چلنے کا بغیر کسی ہمت کے حامی ہوئے۔ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں ہی ان کو تدفین کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔